أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 506 ہے، جس کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اس نے کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب ہر قول کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے خوب جانتا ہے، اور وہ بہت سننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے یا بہت جاننے والا ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے یعنی کفار اور مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ پرانگدہ خوابیں ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی افتراء کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وحی کے متعلق وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کفار جو ہیں مکہ کی، بلکہ اس نے یہ بھی افتراء کیا ہے، در حقیقت یہ تو محض ایک شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی بڑا نشان لائے، جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے حوالہ سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب روحانی خزائن جلد 1 براہین احمدیہ حصہ سوم کے صفحہ 245 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر کافر پیغمبر کی کب سنتے ہیں؟ وہ تو قرآن کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانگدہ خوابیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے آپ بنا لیا ہے، بلکہ ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ شاعر ہے، بھلا اگر سچا ہے تو ہمارے روبرو کوئی نشان پیش کر دے، جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے۔
اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب انہی حیات کے حوالہ سے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 285 پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غور سے سنو کہ عقل مندوں اور سوچنے والوں کے لیے میرے دعویٰ کے ساتھ اس قدر نشان موجود ہیں کہ اگر وہ انصاف سے کام لیں تو ان کی تسلی پانے کے لیے نہایت کافی و شافی ذخیرہ خوارق موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس شخص کی طرح جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا می کے بارے میں موضع استجابت دعا دیکھ کر یعنی کئی برسوں کے امساک باران کے بعد می برستا ہوا مشاہدہ کر کے پھر کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی موضع نہیں، اتفاقاً بادل آیا اور می برس گیا، انکار سے باز نہ آوے، تو ایسے شخص کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ آسمانی نشان دیکھتے رہے، پھر یہ کہتے رہے فلیاتنا بے آیاتن کما ارسل الاولون۔ جو شخص سچے دل سے خدا کا نشان دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس نشان پر نظر کرے کہ اس عجز کا ظاہر ہونا عین اس وقت میں ہے جس وقت کا ذکر ہمارے سید خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ فرمایا ہے، یعنی صدی کا سر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صلیب کے غلبہ کے وقت ایک شخص پیدا ہوگا جو صلیب کو توڑے گا، ایسے شخص کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم رکھا ہے۔ آج میں بھی اپنے مخالفین بلائے قادیان کے آگے اپنی صداقت کا یہی ثبوت رکھتا ہوں، جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1 صدی قبل اپنے مخالفین کے آگے رکھا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عجز کو بھی بانی جماعت اسلام کی طرح 15 صدی ہجری کے سر پر مبعوث فرمایا ہے۔ عین 15 صدی ہجری کا آغاز ہوا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دارالحمد میں لاہور میں اس عجز کے ساتھ ایک مبارک سجدہ میں اپنا روح القدس اس عجز کے نصیب میں کر دیا، اور اس عجز سے کھلا کھلا مکالمہ و مخاطبہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ایسا ثبوت ہے، جیسا کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے آگے رکھا تھا کہ بلائے قادیان کو، میرے مخالفین کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس ثبوت کو جھٹلا کے دکھا سکے۔ سامعین کرام، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے مورخہ 13 اگست 2019 کو ایک ویڈیو آڈیو جو اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، اور اس کا عنوان تھا، شروع میں میرے ایک پیروکار عزیز محترم عبدالقدیر صاحب کی تصویر لگا کر مناظر عبدالقدیر صاحب پر لکھا تھا۔ اس پہلی ویڈیو کا عنوان جو ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے لگایا تھا وہ یہ تھا، یا وہ اس طرح تھا: عبدالغفار جمبا صاحب کو مجدد وقت ثابت کرنے میں بری طرح ناکام۔ اس ویڈیو آڈیو جو کلپ ہے اس کا دورانیہ 19 منٹ ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اپنے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جمبا گروپس سے جب بھی بات کی جائے تو یہ لوگ جان بوجھ کر بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک موضوع پر چلنے کی کوشش کریں تو یہ وہاں سے چھلانگ لگا کر دوسرے پہ چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، 20 ستمبر 2019 کے خاکسار کے خطبہ جمعہ میں جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے آگے خاکسار نے ایک سادہ سا سوال یہ رکھا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ لوگ اس عاجز کو قرآن کریم میں سے کوئی ایسی کسی نبی کی مثال مجھے دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر یا کسی غیر نبی پر کسی غلام کی بشارت نازل کی ہو، اور پھر اس بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے گھر میں وہ غلام پیدا کر دیا۔ غلام کے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس نبی پر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارت نازل فرماتا رہو۔ میں نے کہا تھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یا مخالفین جو میرے ہیں بلائے قادیان کے مولوی وغیرہ، وہ ایک مثال قرآن کریم میں سے مجھے پیش کر دیں، اس کے بعد یعنی میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کی پیروی میں یہ عاجز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو دعویٰ اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ سادہ سا سوال تھا،
اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی یا غیر نبی پر کسی غلام کی بشارت نازل فرمائے، اس کو دینے کی بشارت دے اس کو، پھر اس کو بشارت کے بعد وہ غلام دے بھی دے. غلام دینے کے بعد جب غلام پیدا ہو جائے تو پھر بھی اس نبی پر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہے، یعنی اس کو بشارتیں اس پیدا شدہ غلام کے متعلق دیتا رہے. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا تو اس دنیا میں عام انسان بھی نہیں کرتے. انسانی کلام میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک انسان اگر کسی انسان سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا، جب وہ چیز دے دے اس بندے کو تو پھر اس کے بعد بھی پھر وہ بندہ اسی بندے کو کہتا رہے کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا، میں آپ کو چیز یہ دوں گا. یہ نان سینس ہے. اس قسم کی باتیں تو عام انسانی کلام میں نہیں آتی. چاہیے جا کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس قسم کی حرکتیں کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں سوال رکھا ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے آگے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں، یہ میرا کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کار ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے. سامعین کرام، آپ کو واضح رہے کہ قرآن کریم میں سے اس قسم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں مل سکتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کو کسی غلام کی بشارت دی ہو اور بشارت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے گھر میں وہ غلام پیدا کر دیا ہو، اور اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس نبی پر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں نازل کرتا رہا ہو. ایک مثال بھی قرآن کریم سے مل نہیں سکتی. یہ تو نان سینس ہے. یہ تو عام انسانی کلام میں بھی غلطیاں ایسی نہیں ہوتی. چاہیے جا کے ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی وہ غلطی ڈھونڈیں. جہاں تک سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی سنت کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اللہ اللاتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 24 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت میں یعنی مقرر کردہ طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یعنی قرآن کریم میں اس قسم کی کوئی ایسی سنت یا کوئی ایسا رویہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ملتا کہ وہ ایک غلام کی بشارت دے کسی نبی کو اور پھر غلام اس کے گھر میں پیدا کر دے، اس غلام کے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس نبی پر اسی پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارت نازل کرتا رہے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. تو ادھر جماعت احمدیہ محمود میں یا جماعت احمدیہ قبرستان میں کیا فریب کاریاں ہوئی ہیں. ایک بندہ پیدا ہو گیا 12 جنوری 1899 کو، اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل فرماتا ہے. تو یہ کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 11 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ اسی غلام یعنی بشیر الدین محمود کے متعلق نازل کر رہا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ الہامی بشارتیں جو اللہ نازل کر رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو یہ بتا رہا تھا کہ میں تو ابھی اس غلام کی بشارتیں دے رہا ہوں، ابھی میں نے اس کو پیدا کرنا ہے. یہ غلام میری آخری الہامی بشارت جو ہوگی آپ پر اس کے بعد پیدا ہوگا آپ کی جماعت میں. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن چونکہ ایک جرم کرنا تھا کچھ لوگوں نے دنیاوی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اور نمود و نمائش بنانے کے لیے یا ایک مذہبی اقتدار کو اپنے خاندانوں میں ہزاروں سالوں تک جاری رکھنے کے لیے یہ کام کرنا تھا. انہوں نے یہ سارا کام کیا جھوٹے طور پر، اس پیشگوئی کو اپنے اوپر لگایا، اور آج تک یہی ڈرامہ جماعت احمدیہ قبرستان میں ہو چکا ہے. سامعین کرام، جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے فوراً موضوع بدل لیا، حالانکہ یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں. ابھی میں نے اس کی وہ 13 اگست کی جو کلپ ہے ویڈیو آڈیو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اس کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے کہ الزام ہم پر لگاتے ہیں جبکہ کام وہ عملاً یہ لوگ کرتے ہیں. میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے فوراً اس صاحب نے موضوع بدل لیا، یعنی آپ نے قوالی شروع کر دی. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے قوالی شروع کر دی. سوال سادہ سا میں نے رکھا تھا بھی جواب دیں. آپ دیکھیں میرے گزشتہ خطبہ جمعہ جو 20 ستمبر 2019 کا ہے، اس کے بعد اس کے 2 ویڈیو آڈیو کلپ ہیں، ایک 22 ستمبر کا، ایک 24 ستمبر کا. وہ دیکھیں وہاں پر کیا تماشا اس شخص نے کیا ہوا ہے. اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن دیکھیں میرے سوال کی طرف اس نے مطلب کہ لفظ بھی نہیں اس کا ذکر کیا.
قوالی، میں ان کو قوالیاں کہوں گا، یہ قوالیاں شروع کر دی۔ خاکسار کی کسی تقریر سے میرے یہ الفاظ کہ بعض اوقات ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور بعض اوقات دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، لے کر اس صاحب نے، یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے، خاکسار پر ہنسی، تمسخر اور ٹھٹا کرنا شروع کر دیا۔ سوال پر ٹچ تک نہیں یا نام تک نہیں لیا اپنی ان ویڈیو اور آڈیو کلپوں میں، یعنی 22 ستمبر کی اور 24 ستمبر کی۔ تو یہ ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں، اور 22 ستمبر کی جو ویڈیو ہے اس کی 16 منٹ 12 سیکنڈ کی ہے، اور 24 ستمبر کی 10 منٹ 28 سیکنڈ کی ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے ایک تو اصل سوال کا جواب دینے کی بجائے موضوع بدل لیا، جو الزام ہم پر یہ لوگ لگاتے ہیں، یہ ڈاکٹر یحییٰ نے لگایا تھا، خود اس جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ خود اس نے موضوع بدلا ہے۔ میں ثبوت دے رہا ہوں سامعین کو، احمدیوں اور غیر احمدی سب اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ دوسرا، ٹھٹھا اور تمسخر شروع کر دیا، جیسا کہ خاکسار سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے سچے مرسلوں اور ماموروں سے اسی قسم کا ٹھٹھا اور تمسخر ہوتا چلا آیا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ اسی کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جو ہم سب کے لیے، ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے حکم و عدل بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ وہ اپنے اخبار الحکم مورخہ 14 مئی 1908 صفحہ 4 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، گورنمنٹ کا ادنا چپراسی وصول لگان کے واسطے آ جاوے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور اگر کرے تو گورنمنٹ کا باغی ٹھہرتا ہے اور سزا پاتا ہے، مگر خدائی گورنمنٹ کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ سے آنے والے لا ریب غربت کے لباس میں آتے ہیں، لوگ ان کو حقارت اور تمسخر سے دیکھتے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتا کہ آدم سے لے کر اخیر تک جتنے بھی نبی آئے، ان تمام سے ہنسی ٹھٹھا کیا گیا ہے، مگر جب وقت گزر جاتا ہے پھر لگتے ہیں تعریفیں کرنے۔ اسی منہاج پر مجھے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسی منہاج پر مجھے بھی تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء نے کافر، دجال، فاسق، فاجر وغیرہ نعوذ باللہ کے خطاب دیے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آج وہی دھندا جو مخالفین حضرت مرزا غلام صاحب ایک صدی پہلے اب تک وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی دھندا آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس عرض کے بالمقابل۔ سوچو اور غور کرو کہ کیا کر رہے ہو۔ سامعین کرام، الہی مرسلوں اور ماموروں کے ساتھ ان کی قومیں ٹھٹھا اور تمسخر ضرور کیا کرتی ہیں، جیسا کہ مخالفین حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعض بیانات پر بھی اسی طرح ایک صدی قبل ٹھٹھا اور تمسخر کیے تھے۔ میں آپ کی چند مثالیں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ لوگ کے آگے اور بلائے قادیان کے مولویوں کے آگے یا اپنے قبرستانی بھائیوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا حوالہ جو ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 پر ہے۔ یہ عربی الفاظ ہیں، الہام ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت ہے، برائتنی فی المنام این اللہ بتیقنا تو اننی ہوگا۔ میں نے خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اس پر ایک صدی قبل مخالفوں نے بڑے حسن ٹھٹھے تمسخر کیے کہ میرا صاحب کہتا ہے میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی وہی ہاں ایسے جیسے آج کل ڈاکٹر محمد یحییٰ شاہ میرے متعلق ویڈیو آڈیو میں کرتا پھر رہا ہے۔ دوسرا سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 103، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اس پر بھی ایک صدی قبل ٹھٹھا تمسخر آوازیں کستے رہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ جو تیسرا حوالہ ہے
کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 104 تا 105۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے یہ الفاظ حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین بنانا چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور میرے قبرستانی بھائی غور سے سنیں جو اس عجز کے متعلق تمسخر اور ٹھٹھے کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں پھر میں نے آسمان نے دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ جو عبارت آپ نے سن لی ہے حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس پر بھی مخالفین نے ٹھٹھے اور تمسخر ہنسیاں کی کہ دیکھو مرزا صاحب کہتے ہیں خدا میرے اندر داخل ہو گیا، میں نے زمین اور آسمان بنایا وغیرہ وغیرہ۔ آج تک تماشا یوٹیوب پہ جائیں دیکھیں، یوٹیوب پہ کیا آج تک مخالفین احمدیت مرزا صاحب وسلم کے مخالفین کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ پر افسوس ہے، بلائے قادیان پر افسوس ہے کہ آپ تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ہو۔ تمہیں کیا بیماری لگ گئی ایک صدی میں کہ تم بھی آپ نے بھی وہی کام شروع کر دی جو مخالفین مرزا غلام صاحب ایک صدی سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوچو، غور کرو، کیا کر رہے ہو۔ چوتھا حوالہ بھی سن لیجئے۔ یہ جو حوالہ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے جیسا کہ براہین احمدیہ کی حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کو پتہ ہے مخالفین آج تک ٹھٹھا تمسخر مذاق کرتے آ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حمل ہو گیا ہے عیسیٰ کا، اور پھر میں ہی اپنے وجود سے اس حمل کے نتیجہ میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل اس عاجز کے مقابلے میں۔ میں تو ایک معقول سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ کے آگے سوال رکھا ہے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ آپ کیا ٹھٹھے تمسخر اور بدتمیزیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ وہی کام ہے جو مخالفین مرزا غلام صاحب نے ایک صدی سے شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کے مسلم موت کی، یہ ہے تعلیم و تربیت آپ لوگوں کے، یہ جس کا فیض آپ پا کے یہ اس قسم کا تماشی اس عاجز کے خلاف جو ٹو دا پوائنٹ قرآن کے مطابق معقولیت کے ساتھ مثبت بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ وہی کام کرتے پھر رہے ہیں اس کے بالمقابل جو مخالفین مرزا غلام صاحب نے ایک صدی پہلے کیے تھے، جو آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے 5واں، یہ قاضی یار محمد صاحب، یہ صحابی تھے، اپنے رسالہ اسلامی قربانی کے صفحہ 12 پر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یہ کیا ہے قاضی یار محمد صاحب کہہ رہا ہے؟ آج تک یوٹیوب پہ جائیں، ایک مولوی خبیث مفتی مبشر صاحب ہیں، آج تک یہ کیا کرتا رہا ہے؟ اسی بات کا کوٹیشن کا حوالہ دیکھیں، مرزا غلام صاحب کیسی گندی باتیں اچھالتا رہتا ہے۔ آپ یہ الفاظ میں نے پڑھے، سنو، غور کرو کیا وہ قاضی یار محمد نے کہا ہے۔ یہ مرزا صاحب وسلم کی طرف اس نے منسوب کیا ہے، اور یہ صحابی بندہ تھا، یہ نارمل کوئی عام احمدی نہیں تھا،
اور آپ اس آیت کے متعلق ٹھٹھے اور تمسخر کرتے پھر رہے ہیں. آپ معقولیت کی طرف آئیں، دلائل کی طرف، براہین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں. ایک بندہ ہے مدعی ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، وہ آپ کو بڑی دیانتداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے دعویٰ کی طرف، اپنے دلائل کی طرف بلا رہا ہے. آپ ڈگڈگیاں اور قوالیاں کرتے پھر رہے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ وہی کام ہے جو مرزا صاحب وسلم کے مخالف مولوی نے کیے تھے. اسی طرح سامعین کرام، چھٹی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیچی فرشتہ اور ٹانک وائن پینے اور حضور وسلم کی مبارک وفات پر بیہودہ الزامات بھی آج تک مخالف جو مولوی ہیں حضور وسلم پر لگاتے آ رہے ہیں، اور پھر ان پر آج تک مخالفین تمسخر اور ٹھٹھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ یہ جو کرتے پھر رہے ہیں نا، یہ اپنا سلسلہ شروع کیا ہے. تو دیکھیں سلسلہ بڑا اچھا ہے اس لحاظ سے کہ جو میں بات کرتا ہوں اس کا جواب دیں. جو آپ معقول اعتراض کریں مجھ پر، کو دلیل کے ساتھ میں اس کا جواب دوں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ڈگڈگیاں بجانا، قوالیاں کرنا، یہ معقول اور متقی لوگوں کا کام نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، کاش یہ آپ جو آپ نے دھندا شروع کیا، کاش 10-12 سال پہلے شروع کر دیتے. اگر آپ یہ 10-12-15 سال پہلے شروع کر لیتے تو انشاءاللہ آج تک جماعتی احمدیہ قبرستان کے میرے سادہ اور مظلوم احمدیوں کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعا مسلم کی حقیقت کا کبھی کا پتہ چل جاتا، اور یہ سب لوگ کبھی کے رستگاری پا چکے ہوتے. لیکن بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے. سامعین کرام، ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں یا دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں. خاکسار کے یہ الفاظ میری کسی تقریر سے لے کر اس پر ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو تمسخر اور ٹھٹھا اڑاتا پھر رہا ہے، یہ اسی قسم کا رویہ ہے جو قرآن کریم کی وحی کے سلسلے میں مشرکین اور منکرین مکہ نے اپنایا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں نے، یعنی منکرین مکہ، مشرکین مکہ، ابو جہل اور اس کی جو سارے چٹے بٹے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشارہ کر کے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل کیا کرو تاکہ اس طرح شاید تم غالب آ جاؤ. آج یہی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن کے متعلق فرمایا کہ محمد عربی سب پر یہ جو وحی اتر رہی تھی، تو مشرکین اور منکرین مکہ یہ کام کرتے تھے. آج بین ہی اسی قسم کا کام آپ نے شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں آپ کا مسلم موت نے یہ آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ جب ایک صادق آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے تم یہ کام کرنا. کیا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے خود ساختہ مسلم موت کا دعویٰ سچا ہے؟ اگر ایک دعویٰ سچا ہو کسی انسان کا، تو اس کے بالمقابل اگر کوئی جھوٹا مدعی پیدا ہو جائے یا دعویٰ کرے، تو اس کے ماننے والوں کو تو اس قسم کے قوالیاں کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، تماش بینیاں، ہنسی ٹھٹر تمسکر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو بڑے بڑے تہذیب کے ساتھ دلائل کی طرف بلائیں گے مدعی کو. آپ الٹا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو دلائل کی طرف، براہین کی طرف، قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، مرزا غلام صاحب کے الہام کی طرف بلا رہا ہوں، مرزا غلام علیہ السلام کے فرمودات کی طرف بلا رہا ہوں، اور آپ قوالیاں گاتے پھر رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ نے شروع کر دی ہیں. تو بہرحال میں جتنے بھی احمدی ہیں ہمارے بھائی جماعتی احمدیہ قبرستان کے ہیں، یا اور احمدی جتنے بھی لاہور کی جماعت کے یا میرے جو بھی ہیں، جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں، وہ جو لکیروں کے فقیر نہیں ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے اب کیا تماشا شروع کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کے لیے کافی ہیں کہ آپ حقائق کو سمجھ جائیں کہ حقیقت کیا ہے. بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موت کی کیا حقیقت ہے، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے یہ جو رویہ ہے، میرا رویہ اور ان لوگوں کا رویہ، اسی میں بھی آپ حق پا سکتے ہیں. اسی آیت کے حوالہ سے یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، مرزا غلام احمد السلام براہین احمدیہ صفحہ 223 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب تم کو سنایا جائے
تو تم بک بک کرنے سے اس میں ایک شور ڈال دیا کرو، شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو۔ یہی کام ڈاکٹر محمد صاحب آپ نے بلائے قادیان کا جو کھڑپینچ ہے آپ کو، اس کے حکم پر یا نظام کے حکم پر آپ نے یہ شروع کیا ہے۔ یہ جو آیت سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ براہین احمدیہ صفحہ 493 پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی آیت کے حوالے سے، اسی قرآنی وحی کے حوالے سے، کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب تمہارے سامنے پڑھا جاوے تو تم شور ڈال دیا کرو تا شاید اسی طرح غالب آ جاؤ۔ آپ نے بھی یہ ڈرامہ شروع کیا ہے نا قوالیوں کا، تو اس لیے بھی شاید بھی اب چونکہ ہم نے تو اس کا اخراج مقاطعہ کر کے اس سے گفتگو نہ کرنے کا بھی 15-16 سال سے یہ طریقہ حربہ استعمال کر لیا ہے، لیکن یہ شخص تو اپنے طور پر اپنے مضامین اور کتابوں کے ذریعے، تقاریر، خطبات کے ذریعے اپنا پیغام پھیلاتا پھر رہا ہے، اور لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی بات جا رہی ہے۔ آپ اس جو اور کہ پھر اگر ایسا نہ ہو کہیں لوگوں کو سمجھ ہی آ جائے حقیقت کی، اور اس طرح یہ شخص غالب نہ آ جائے ہم پر، آپ بھی اس سچے غلبے کو روکنے کے لیے اور اپنے جھوٹے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے قرآنی وحی کے متعلق کہ انہوں نے کہا تھا شور ڈال دیا کرو، بک بک کیا کرو، روڑا پا دیا کرو، ہنسی ٹھٹھا تماشا کیا کرو، تاکہ ہو سکے اس طرح تم غالب آ جاؤ یا غالب رہو۔ یہی کام ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی کے حوالہ سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے کرنی چاہتا ہوں۔ یہ جو حامیم السجدہ آیت نمبر 27 ہے، اسی کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ کا اخبار الحکم مورخہ 18 مئی 1908 صفحہ 4 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، ان لوگوں نے کوئی ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دیں، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ نعوذ باللہ الفاظ سے یاد کیا گیا تھا، اور انجیل کو کھول کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی برتاؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ آتے ہی اس کی عزت کی گئی ہو، ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ بھی غور کرو اپنی حالت پر اور اپنی بلائے قادیان کی صورتحال پر، آپ کیا کر رہے ہیں میرے متعلق۔ اور یہ جو میں مرزا صاحب وسلم کے جو اقتباسات پڑھ رہا ہوں، آپ کو سچا قرار دے رہے ہیں یا اس عاجز کو سچا قرار دے رہے ہیں؟ ایک اور حوالہ سن لیجیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 66 اور 67 پر حضور وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہ کیا گیا ہو، پس ضرور تاکہ مسیح موت سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ پس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے، مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اس سے کون ٹھٹھا کرے گا؟ بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موت کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے، چشمہ معرفت حضور صاحب کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 328 اور 329 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ بھی جو کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ صادقوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عجز کے خلاف آپ لوگ یہ حرکات یا یہ تماشے نہ کرو؟ آگے اس نے فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی بندوں پر افسوس کہ کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہیں کیا، جس کے بالمقابل انہوں نے قوالیاں نہیں گائیں، تمسکر ٹھٹھا جیسے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، بڑی رنگین اور خوبصورت ویڈیو بنا کے اور اس آیت کو گالیاں دے کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی اور اپنے جھوٹ اور کذب بیانی کی طرف ان کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آیت کی سچائی سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے یہ جو اپنی کسی تقریر میں کہا ہے، اب میں یہ جو الزام یہ ٹھٹھا تمسکر کر رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں
کہ خاکسار نے یہ جو کہا ہے ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں یا دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، اب خاکسار اپنے مذکورہ بیانوں کی حقیقت عام اور سادہ احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے 2 اقتباس پڑھ کر آپ سب کو سنانا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اقتباسات سننے کے بعد متقی اور فہم و فراست رکھنے والے تمام حضرات کو خاکسار کے مذکورہ الفاظ کی حقیقت بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ میرے یہ کہنے سے کہ ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں یا دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، میری ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے زمین کو ایک فرشتہ کہا ہے اپنی تحریروں میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ نسیم دعوت کتاب ہے حضور صاحب کی، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 455 اور 457۔ حکم عدل علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر 4 ہیں جو وید کی روح سے 4 دیوتے کہلاتے ہیں، مگر قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے، اور وہ یہ ہیں: آکاش جس کا نام اندر بھی ہے، سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں، چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، دھرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ غرض وید کے یہ 4 دیوتے یعنی آکاش، سورج، چاند، دھرتی خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہے اٹھا رہے ہیں۔ اور فرشتہ کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے، ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے۔ پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب خاکسار مزید تسلی اور یقین دلانے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ زمین کی ہوائیں اور دیواریں اس کے کسی چنیدہ بندے کے ساتھ باتیں کر کے اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، تو پھر یہ ہوائیں اور دیواریں جو کہ بقول حکم عدل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں، یہ کام بخوبی سر انجام کیوں نہ دیں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور اس کماش کے دیگر تماشبینوں کے لیے یہ میں حوالے پیش کر رہا ہوں، سنیے اور سر دھنیے۔ حضور صاحب اپنی کتاب توضیح مرام، روحانی خزائن، جلد 3 صفحہ 94 پر فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 3 کام۔ اول یہ کہ جب رحم میں ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضے سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے، تو اس پر اسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبرائیلی نور کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے شخص کی فطرت من جانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں۔ پھر دوسرا کام جبرائیل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبرائیلی نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے، یعنی اس نور کا عکس محب صادق کے دل پر پڑھ کر ایک عکسی تصویر جبرائیل کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے۔ ایک سرا اس کا جبرائیل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا کام جبرائیل کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، یا روشنی کے پیرایہ میں افروختہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے رکھ دیتا ہے، یا حرارت مرحقہ کے پیرایہ میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلا دیتا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سن رہے ہیں حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں، جبرائیل کے 3 کاموں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ زمین کو اور ذرہ ذرہ کو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب نے فرشتہ قرار دیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ جو کرتے پھر رہے ہیں میرے وہ لے کے کہ جمبا صاحب کہتا ہے کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، مجھ سے دیواریں باتیں کرتی ہیں، کیا میں نے غلط بات کہہ دی ہے؟ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے
77 کے آخر 78 کے شروع میں 2 خوابیں دیکھی تھیں. میری کتاب غلام مسیح الزمان کے مقدمہ میں ان دونوں کا ذکر ہے. دوسری خواب جو ہے اس میں لاریاں کے مشرق کی طرف ایک ندی تھی، اس کے شمال مغربی کنارے پر میں کھڑا ہوں، تھوڑا تھوڑا سبزہ ہے. اچانک میں دیکھتا ہوں خواب میں اچانک محمدی مریم مرزا غلام ہم کے سامنے کھڑا ہوں. بڑی مختصر خواب ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ لفظ ہیں حضور کے، غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. حضور صاحب نے فرمایا، اور ساتھ ہی حضور صاحب نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے. میں نے بھی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف حضور صاحب کے ساتھ اٹھا لیے. تو اس وقت میں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے، جو میں نے دعا کی تھی، تو وہ میری پکار جو ہے اکثر میری کتابوں میں اس کا ذکر ہے الغلام.com پر. آپ دیکھیں، میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے. یہ اس کا پہلا شعر ہے. تو یہ الہامی دعا ہے. یہ دعا کرنے سے پہلے چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اشعار کو میرے دل میں نازل فرمایا تھا. مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا ان اشعار کے متعلق یہ الہامی ہے، کیونکہ میں تو ایسا بندہ ہی نہیں، اس کوچے کا بندہ. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خواہشیں کرتے ہیں کہ کاش ہم پر کوئی چیز نازل ہو جائے. تو میں ان راہوں کا راہی نہیں تھا. میں یہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ یہ الہامی اشعار ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ سے اٹھنے کے بعد 22 دسمبر 1983 میں جب ایک مبارک سجدہ میں سے اٹھا ہوں میں دعا کرنے کے بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ الہامی اشعار تھے. اور پھر ان خوابوں کی تعبیر اس وقت 6 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی. سامعین کرام، میں نے جن ہواؤں اور دیواروں سے باتیں کرنے کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر یحییٰ ان کو مادی ہوائیں اور مادی دیواریں سمجھ رہا ہے اور تماشے اور ٹھٹھے کرتا پھر رہا ہے. جبکہ جب کبھی اس قسم کا واقعہ ہوا میرے ساتھ، تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس وقت کہ میں کس حالت میں ہوں. اور یہ سب کچھ محمدی مریم کی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس دعا کا نتیجہ ہے. ورنہ میرے وجود میں کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں تھی پیدائشی طور پر. یہ اس جب ہاتھ انہوں نے دعا کے لیے اٹھائے اور میں نے بھی اٹھائے. تو بعد میں آپ پڑھیں میری کتابوں میں سے کہ وہ جو حضور صاحب نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں انہوں نے کیا دعا کی تھی. اس وقت مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس خواب کی تعبیر حضور صاحب کی دعا کے متعلق بتایا، میری دعا کے متعلق ساری تفصیل میرے مضمونوں میں. آج کل اپ ڈیٹ میں ایک میں نے اپنا آرٹیکل لگایا ہوا ہے، اس پہ پڑھیں آپ. تو ڈاکٹر یحییٰ صاحب، یہ جو حالت ہے یہ تو مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں میرے ساتھ ہو گئی. میاں محمد بخش نے ایک شعر لکھا ہے اسی حوالے سے، میں بھی وہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ کہتے ہیں، خس خس جنا قدر نہیں میرا، میرے صاحب نوں بڑے آئیوں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سائیاں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب اس عاجز کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعا نے محل پر بیٹھا دیا ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ اس عاجز کو آپ اس محل سے گزار نہیں سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں. لوگوں کو کیا حق ہوتا ہے کہ خود ساختہ اپنے رویوں سے یا اپنی آپ سے ان فضلوں کو اپنے اوپر جڑتے پھریں، لگاتے پھریں. کسی نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی الہامی پیشگوئی کو اپنی مرضی سے کسی پر لگا دے. اس کی اولاد کو بھی حق نہیں ہے، اس کی جماعت کو بھی حق نہیں ہے. لیکن آپ یہ دھندا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 1954 سے اب تک. پہلے جماعتی حملہ قادیان پر قبضہ کیا اور اس کے بعد یہ سارے کام کیے کہ اب ہاں جماعت تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اب الہاموں کو ہم نہیں تقسیم کرنا نا. تو یہ تمہاری غلطیاں تھیں اور یہ تمہارے جرائم ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی لوگوں کے. تو باقی اس عاجز کو تو مرزا غلام صاحب کی محمدی مریم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک محل پر چڑھا دیا ہے، بٹھا دیا ہے. اور اب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ قوالیاں کرتے پھر رہے ہیں میرے آگے، تمسکر ٹھٹھا کرتے رہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میری حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ وہ دعا کا نتیجہ ہے، مرزا غلام صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے. اب میں یہی کہتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے کہ جب ایسی حالت کسی انسان کی ہوتی ہے تو اس حالت کے متعلق ہی مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق لکھا ہے شعر، اور میں بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، کیا کروں تعریف اس نے یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دھوں سے پار.
اس قدر عرفان بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از ذہن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سن لینا ان باتوں کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، آج میں بھی یہی باتیں اپنے متعلق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار ہے، وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ سامعین کرام، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار پر ہنسی اور مجھ سے تمسخر اور ٹھٹھا کرنے کی بجائے میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی قسمت پر رو کہ آپ ایسے دنیا دار حق معدل حضرت مرزا غلام صاحب کو قبول کرنے کے باوجود اس قسم کی برکت اور فیض سے محروم ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی برکت اور فیض سے آپ لوگ محروم ہیں، تماشے کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے مانا مرزا صاحب کو، کیا مانا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا اس کام کے لیے مانا ہوا ہے؟ کیا مرزا صاحب کو ماننے والا یہ کام، یہ کرتوت کر سکتا ہے جو خلیفہ ثانی صاحب نے اور اس کے جانشینوں نے، یا جو آپ اس وقت میرے خلاف کر رہے ہیں؟ کیا مرزا غلام صاحب کا مومن اور متقی انسان ایسے کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آپ کے مقدر میں یہودیوں کی طرح تمسخر اور ٹھٹا ہی رہ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ بغض و کینہ سے خالی ہو کر تقویٰ کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی خزائن پڑھو۔ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں کچھ بھی مرزا صاحب کا، اور وہ ٹھٹرا تمسکری اس حاضر کے متعلق کرتے پھر رہے ہو، تا تمہیں بھی کچھ روشنی نصیب ہو جائے۔ اب سامعین کرام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے ہواؤں اور دیواروں سے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے، جس کے متعلق یہ جو بے علم انسان میں اس کو کہوں گا ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہے، یہ اپنی ویڈیو آڈیو کلپوں میں تماشے کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے اور عقل دے۔ اب میں ایک اور گزشتہ جو سوال تھا اس کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ جو میں نے ڈاکٹر یحییٰ کے آگے رکھا تھا، سوال تو وہی ہے جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور بلائے قادیان مجھے قرآن کریم میں سے کوئی ایسی ایک مثال دے دے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی ہو، اور بشارت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے گھر میں وہ غلام پیدا کر دیا ہو۔ اس غلام کے پیدا کرنے کے بعد بھی، یعنی پیدا شدہ غلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر اس غلام، پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں نازل فرمائی ہوں۔ ایک مثال دے دو۔ یہ قرآن کریم کا طریق، میں قرآن کریم تل بلا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں سے آپ لوگوں کو کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں مل سکتی، کیونکہ جماعت احمدیہ قبرستان نے کام ہی سارے الٹے قرآن کریم کے خلاف کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی دھجیاں اڑا دیں، مرزا غلام وسلم کے الہاموں کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے۔ یہی سبب ہے اس بات کا، وجہ ہے اس بات کی کہ مرزا غلام وسلم نے اتنی تجدید کیا اسلام کی، دین اسلام کی، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ان کی زندگی میں ہی 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام، ایک نشان رحمت، جس کو آپ علیہ السلام نے مجھ سے مول کرا دیا، اس کی بشارت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس میرے بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے کام، اس کے ماننے والوں نے کیا ڈرامے کرنے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر 2000 سال پہلے والے یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا، ان میں سے اگر 10 بندے یہودی زندہ ہو کر آ جائیں، یعنی ایسی حالت ہو جائے کہ اللہ ان 10 یہودیوں کو آپ لوگوں کو دکھا دے، جماعت احمدیہ قبرستان کے حالات دکھا دے، نظام کے یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ سوچیں گے، اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے کہ یار ہم تو ایسے یہودی کر کے بدنام ہو گئے ہیں، یہ لوگ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ذکی غلام کے حوالہ سے آج 2000 سال پہلے سے ہم بدنام ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہودی اتنے برے ہیں۔ ان لوگوں کے بالمقابل جماعت احمدیہ قبرستان کی جو بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے یا نظام نے جو کچھ کیا ہوا ہے آنے والے ذکی غلام کے متعلق، ہم نے تو اس قسم کا معاملہ ہی نہیں کیا تھا، ہم تو ویسے ہی بدنام ہو گئے۔ تو یہ سچی باتیں میں کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ 100 گنا زیادہ بدتر یہودی ہیں دور حاضر کے۔ اقبال نے ایسا ہی نہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلمان بنے پڑتے ہیں جن کو یہودی بھی دیکھ کے شرمائیں۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے مثال کا متعلق ڈاکٹر یحییٰ سے پوچھا ہے، آپ مجھے قرآن کریم سے دیں، میں بائبل کی طرف نہیں بلا رہا، نہ گیتا کی طرف بلا رہا ہوں، نہ توریت زبور کی طرف، نہ انجیل کی طرف بلا رہا ہوں، میں قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ کوئی میرا مفروضہ نہیں ہے جیسے ڈاکٹر یحییٰ ڈگڈگی بجاتا پھر رہا ہے کہ یہ جنبا صاحب کا مفروضہ ہے۔ کوئی میرا مفروضہ نہیں، یہ قرآن کریم میں ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کا، اس کے رویے کا جو اس نے ظاہر فرمائی ہے۔ اور پھر یہ کامن سینس کی بات ہے
جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا، ابھی میں کہہ دیتا ہوں کہ زید اگر بکر کو ایک کتاب کا وعدہ دے کہ میں آپ کو ایک خاص کتاب دوں گا، یعنی اس میں 8 رنگوں میں تحریر ہوگی، بس میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر زید بکر اس کو کتاب کو دے دے، خاص کتاب کو دے دے جس میں تحریر اس کی ساری 8 رنگوں میں ہو، تو اس کے بعد بھی کیا زید اس کو پھر کہے گا کہ بکر میں آپ کو وہ خاص کتاب دوں گا، میں خاص کتاب دوں گا، کرتا چلے جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف باتیں ہیں کہ ایک چیز دے دی جائے جس کی بشارت کوئی بندہ یا وعدہ کرے، اس کے بعد ہی پھر اس سے وعدہ اسی چیز کے متعلق کرتا پھرے کہ جی میں آپ کو دوں گا، میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ مرزا بشیر الدین محمود کے ڈرامے دیکھو، تفسیر کبیر لکھتا رہا ہے، اس کو یہ عقل نہیں آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں مرزا غلام صاحب کے الہاموں کے متعلق، نہیں، وہ سمجھ تو آ گئی تھی ان کی، لیکن ایک نفس نے ان کو دھوکہ دیا، وہ شیطان کے پیچھے چلا اور پھر وہ یہ گمراہیوں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر صورت آراف میں آتا ہے کہ جو لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں کتوں کی، ان کی حالت کتوں جیسی ہو جاتی ہے، تم ڈنڈا اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتے ہیں اور نہ اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتے ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد کی ایسی حال گزرا ہے زندگی میں، اور اس کے جانشینوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ سے وہی سوال ایک دوسرے رنگ میں کرنا چاہتا ہوں، وہی سوال ہے ایک دوسرے رنگ میں، اور آپ کے سو کال خلیفہ اور مولویوں سے بھی کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں یا غیر نبیوں کو غلاموں کی بشارت دی تھی تو بشارت کے وقت ان کے گھروں میں وہ غلام پیدا نہیں ہوئے تھے جن کی اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دے رہا تھا، یا مختصراً اللہ تعالیٰ کسی پیدا شدہ غلام کی بشارت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، مطلب کہ قرآن کریم میں آپ کو حوالے کیا پڑھوں، یہ میرے پاس ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اس میں سارے موجود ہیں۔ مثلا حلیم غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جب بشارت دی اللہ نے تو اس کو وہ پیدا نہیں ہوا تھا، بعد میں پیدا ہوا، اور جب پیدا ہو گیا اس کے بعد کوئی بشارت نہیں دی اللہ نے۔ اسی طرح اسحاق علیہ السلام علیم غلام کی 3 جگہ پر، سورت ہود ہے، سورت الحجر ہے، زاریات ہے، اس میں وہ بشارت ہے۔ بشارت وقت ابراہیم السلام ان کی زوجہ کہتے ہیں ہمارے کیسے ہو جائے گا غلام، ہم تو بوڑھا ہو گیا ہوں میں، میری بیوی اس بہنج ہے، انہیں کیسے اولاد پیدا ہوگی، دیکھیں۔ اور اس طرح یحییٰ علیہ السلام کے والد بھی کہتے ہیں، اور زکی غلام کی والدہ مریم بھی یہی بات کہتی ہے کہ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جب بشارتیں نبیوں کو ہوئی تھیں تو اس وقت ان کے گھر میں یہ جو جن کی بشارت دی جا رہی تھی وہ نہیں تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ بشیر الدین محمود پیدا ہو گیا 12 جنوری 1899 کو؟ اگر یہی ذکی غلام تھا، یہی نشان رحمت تھا، یہی مسلم موت تھا، تو اس کی پیدائش کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کو بشارت نہیں کرنی چاہیے تھی، مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ قرآن کریم میں نبیوں کو ان کے غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں کی، اس کی مطلب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 11 الہامی بشارتیں نازل کی ہیں اللہ نے۔ وہ کیا کہا ہے؟ اللہ بار بار بتا رہا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو اس کی جو جرم ہے یا فریب کاریوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں اس پر، یعنی مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی نبی یا غیر نبی پر کسی غلام کی بشارت کرتا ہے تو اس وقت وہ جس کی بشارت ہوتی ہے وہ پیدا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کو تو مان لو نا، باقی تو میرے مفروضے کہتے پھر ہو، جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے قرآن کریم میں بتا رہا ہوں۔ یعنی یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ تمام نبیوں نے، یا مریم نے بھی، موسی مریم نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے گھر ذکی غلام کیسے ہوگا۔ ذکریہ نے کہا تھا میرے گھر یحییٰ کیسے ہوگا۔ ابراہیم نے کہا تھا میرے گھر حلیم غلام یا علیم غلام کیسے پیدا ہوگا۔ نہیں تھا غلام ان کے گھر پیدا ہوا۔ تو ادھر جماعت احمدی مرزا غلام صاحب پر پھر اگر وہ پیدا ہو گیا تھا تو وہ 11 بشارتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ 6-7 نمبر 1907 تک ہوتی رہتی ہیں، اگر پیدا ہو گیا تو کیوں ہوئی ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا سنت اور طریق ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر الہامی بشارتیں نازل فرمائی غلاموں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کیسے ہوگا، یعنی اس بات کی تصدیق ہے، حقیقت ہے اور کنفرمیشن ہے کہ جی ان کے گھروں میں وہ غلام نہیں تھے، تبھی اللہ ان کو بشارتیں دے رہا تھا۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر 6-7 نمبر 1907 تک یہ ٹوٹل 13 الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھی کہ 6-7 نمبر 1907 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہی نہیں تھا وہ ذکی غلام، وہ مسلم ہو۔
میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. اپنا یہ جو قرآن کی آیات ہیں دیکھیں، سارے سامعین جو ہیں میرے جماعت احمدیہ قبرستان کے جو احمدی بھائی ہیں، سارے جو بھی احمدی ہیں سارے قرآن پڑھیں، یہ تحقیق کریں کہ کیا فراڈ بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد یہ کیا کی ہیں. میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں آپ کو قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں، میں کسی اور الہامی کتاب کی طرف نہیں بلا رہا. قرآن کریم کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر ہے الفاظ. آپ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، جیسا کہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود نے تفسیریں کبیریں لکھتا رہا، لیکن قرآن کریم کو اس نے مہجور کی طرح چھوڑا، حملے کیے قرآن کریم پر. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا. نوئے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن. جناب، میں تو آپ کو قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں، اور اپنا ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور بلائے قادیان سب جو مولوی شولوی ہیں سارے، تو جناب آپ قرآن کی طرف آئیں، ہم اپنا تنازع کا حل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ قرآن کریم میں سے کوئی ایک مثال ایسی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کو کسی غلام کی بشارت دی تھی جو کہ پہلے ہی اس نبی یا غیر نبی کے گھر میں پیدا ہو چکا تھا. ایک مثال دے دیں، تب ہمیں حضرت مرزا غلام صاحب کی ان 11 الہامی بشارتوں کی سمجھ آ جائے گی جو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش 12 جنوری 1899 کے بعد حضور حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں. نیوز نمبر 160 پڑھیں الغلام.com پر، یہ ساری الہامی بشارتیں آپ کو وہاں ملیں گی. ان کی ڈیٹس ملیں گی، تاریخیں ملیں گی، الہام ملیں گی، اور وہاں پہ اس کی تفصیل ساری موجود ہے. تو پھر سامعین کرام، ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم میں اس قسم کی مثال موجود ہے. اگر قرآن سے مل جائے ایسی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کے گھر میں وہ غلام موجود ہو، پہلے پیدا ہو چکا، اس کی بشارت دی ہو، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیدا شدہ غلام کی بھی ہم کو الہامی بشارت دے دیا کرتا ہے. اگر آپ قرآن کریم میں سے اس قسم کی ایک مثال دے دیں تو پھر خاکسار بھی حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائے گا. پھر نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ اگر قرآن کریم میں سے اس قسم کی کوئی ایک مثال پیش کر دیں تو خاکسار آپ کی خدمت میں منہ مانگی انعامی رقم پیش کرے گا. اب میں کیا کروں، نام لوں؟ پھر کہیں گے صفریں. آپ جمبا صاحب جانتے ہیں، جمبا صاحب پڑھے لکھے بندے ہیں. اگر حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا بدتمیزیاں کرتے مرزا غلام صاحب کے بالمقابل جب انہوں نے انعامی چیلنج براہیم احمدیہ کا لکھا تھا. آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو کہ مرزا صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کتنی صفریں ہوتی ہیں 10,000 میں. جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک مثال پیش کر دیں تو خاکسر آپ کی خدمت میں منہ مانگی انعامی رقم پیش کر دے گا. بھلے آپ 100 ملین یا 1000 ملین پاؤنڈ یا ڈالر یا یورو کا تقاضا کر لینا، میں دوں گا. پھر میں کہہ رہا ہوں ایک مثال دینا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی ایسے غلام کی بشارت دی ہو جو غلام آلریڈی اس گھر میں پیدا ہو چکا ہو، پھر اللہ اس کی بشارت دے رہا ہو. قرآن کریم سے ایک مثال دے دیں، آپ کو ملے گا. بار بار وہ تو دعائی دیتے ہیں نبی، اے اللہ ہم یہ غلام کیسے ہمارے گھر میں پیدا ہو جائیں گے. اللہ کو علم تھا کہ میری انسانوں میں ایک ایسا بندے نے پیدا ہونا ہے کہ جس نے ایسے گند ڈالنے ہیں میرے معمور کی جماعت میں، مسلم موت کے بن کے بیٹھ جانا ہے، قبضہ کر لینا ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت بنانا ہے، اپنے مذہبی اقتدار کو بلائے قادیان کو بنا کے اس نے بیٹھ جانا ہے. اس قسم کے بندے کی اس قسم کی کرتوتوں کا یہ علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الہام نازل فرمائے تھے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، کیا آپ اس انعامی رقم لکھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ریڈی ہوں. ایک مثال چاہیے. یہ جائز بات میں کر رہا ہوں یار، میں قرآن کریم سے ایک مثال چاہتا ہوں، اور میں خود قرآن کریم میں سے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں دے رہا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارتیں دی غلاموں کی، وہ بشارتیں جن غلاموں کو دی تو ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ نبیوں نے تو چھوڑ ڈال دیا. بھی ہمارے گھر کیسے وہ غلام پیدا ہو جائے گا؟ میں مثالیں قرآن سے دے رہا ہوں، تم بھی دو
کہ اللہ نے کسی ایسے نبی کو کہ ایسے غلام کی بشارت دی ہو جو ان کے گھر میں آلریڈی پیدا ہو چکا ہو، اور پیدا شدہ غلام کے متعلق اللہ اس نبی پر ایک پھر الہامی بشارت نازل ہے 2 3 4 11 تک بناتا رہے. مثال دے دو ایک، اس کے بعد ہمارے جھگڑے ختم. یہ تماشبینیاں ڈوڈگیاں بجاتے پھر رہے ہو، قوالیاں کرتے پھر رہے ہو یوٹیوب پہ، اس سے تو آپ کچھ نہیں بن رہے، آپ غالب نہیں آستے. میں آپ غالب ہوں آپ پر، قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ، مرزا غلام احمد کے الہامی کلام کے ساتھ میں غالب ہوں آپ لوگوں پر. میری آپ سے درخواست ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہ آپ موضوع نہ بدلنا بلکہ ٹو دی پوائنٹ رہنا، تاکہ میرے بھولے بھالے اور سادہ قبرستانی احمدیوں کو بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی فریب کاریوں اور کذب بیانیوں اور چیرہ دستیوں کا ادراک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم میں سے ایک بھی مثال نہیں دے سکتے. یہی تو موت ہے تمہاری. تم نے کام ایسے کیے ہیں، مرزا بشیر الدین نے کام ایسے کیے ہیں جو سری دجل و جھوٹ ہے. آپ کیسے ان دجلوں کو ثابت کر دیں گے قرآن کریم میں سے؟ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں. میں جماعت احمدیہ قادیان کی ایک قادر الکلام شاعرہ محترمہ عرشی ارشاد ملک صاحبہ نے اپنے کلام میں بلائے قادیان کے جبر و استبداد اور آزادی ضمیر سے محرومی کا کیا خوبصورت رقم میں ذکر فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے 1-2 شعر آپ کو پڑھ کر سنا دوں. وہ لکھتی ہیں: سوچوں پہ کڑا جبر ہے الفاظ کو سولی، سوچوں پہ کڑا جبر ہے الفاظ کو سولی، ہر طائر افکار کی پرواز کو سولی. یہ جماعت احمدیہ قبرستان کی باتیں ہو رہی ہیں. آزادی اظہار بڑا جرم ہے عرشی، آزادی اظہار بڑا جرم ہے عرشی، اس دور میں دی جاتی ہے آواز کو سولی. یہی کام ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کے لوگوں کے نظام کا، شیطانی نظام کا، آپ کے ارباب و اختیار کا، یا آپ لوگوں کا. جو بندہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا اس کو تو پھر اس کے تو لالے پڑ جاتے ہیں. آپ تو کسائیوں سے بدتر ہیں. اب ایک اور بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موت کے بعد امت محمدیہ کے مولویوں کو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ یہ ایک سوال ہے نا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا، اب بھی میں کر رہا ہوں. تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ مسیح موت سے پہلے اس حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جھوٹا عقیدہ مروج تھا امت محمدیہ میں، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے سچے دعویٰ مسیح موت کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے ضروری سمجھا تھا کہ پہلے حیات مسیح کے بت کا فیصلہ کیا جائے اور اسے مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں سے باہر نکالا جائے. کیونکہ جب ایک بت بیٹھا ہو، جیسے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بت بشیر الدین محمود کا بیٹھا ہوا ہے، تو جمبا صاحب کے دعوے کی طرف آپ لوگ کس طرح آ جائیں گے؟ 76 دفعہ اس بت کو اس کو پرورش کی گئی ہے، دلوں میں دماغوں میں اتارا گیا ہے، عادات میں ڈالا گیا ہے. میرا صاحب کا بھی یہی طریقہ تھا کہ پہلے اس حیات مسیح کے بت کو نکالوں میں. اس لیے انہوں نے حیات مسیح کی پیشگوئی کے متعلق جو عقیدہ تھا اس پہ انہوں نے مجبور کیا تھا مخالف مولویوں کو آئیں اس پہ بات کریں. دوسری وجہ سامعین کرام کہ جب عقائد سچے یا جھوٹے لوگوں کے دلوں اور دماغوں اور عادات میں داخل ہو جائیں تو پھر لوگ ایسے عقائد کی وجہ سے کسی سچے مدعی کے دعوے کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری، کیونکہ جو عقیدے عادت میں داخل ہو جائیں لوگ ایسے عقیدوں کو چھوڑا نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں 2 حوالے پڑھے تھے، میں اس دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، نزول المسیح کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ 413. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تبھی تو 76 دفعہ یہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے یہ کام کیا ہے. یوم مسلم اور یوم خلافت سب گند ڈالا ہے مرزا غلام صاحب کی جماعت میں. کون سی خلافت؟ خلافت تو امت محمدیہ میں اعظم کی خلافت ہے. مرزا غلام علیہ السلام کی خلافت کہاں سے آ گئی؟ آپ بیچارے مظلوم احمدی ان کے کان بند کر دیے، دل بند کر دیے، دماغ بند کر دیے، وہ بتوں کی طرح پھر رہے ہیں بیچارے جانوروں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح. وہ کیا کریں؟ دوسرا والا سن لیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ملفوظات جلد 3 صفحہ 538، جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف سن نہیں سکتا
بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تہاڈا ہاتھ نہیں پیندا ڈاکٹر یحییٰ صاحب, ورنہ تسی کدوں دا میرا چھٹی میں کرا دینی سی. لیکن مسئلہ ہے تھوڑی مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عاجز کے وجود سے بھی دور رکھا ہوا ہے, اور اس عاجز کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق مجھے ربا سے ادھر لے کے آیا جرمنی. میں خود نہیں آیا, لوگ گواہ ہیں, میرے رشتہ دار گواہ ہیں. اس حوالے سے بھی تحقیق کرو کہ میں خود نہیں آیا. آگے اس میں فرماتے ہیں کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے, اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. تو سامعین کرام, یہ جو باتیں ہیں جو اس وجہ سے حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے ایک صدی قبل اپنے دعویٰ مسیح موت سے پہلے مخالف مولویوں کو کہا تھا کہ پہلے حیات مسیح صاحب نے ان کے عقیدے کا فیصلہ کر لیں. یہ وجوہات ہی دو جو اب میں نے بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب, اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم, یہ اپنی وہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے, ڈوبیاں اب یاد پھر رہے ہیں. اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم, مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سچائی کا سورج یہ ڈھلے گا نہیں. اس آج کے بالمقابل آپ لوگوں کو جو اندھیرا تاریکیاں پھیلاتے پھر رہے ہیں. سامعین کرام, جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 28 جنوری 1944 کو حلفاً دعویٰ مسلم موت کیا تھا, اور آپ نے اور آپ کے جانشینوں یا بلائے قادیاں نے اس دعویٰ یا عقیدے کو 76 دفعہ یوم مسلم موت منام کر بیچارے غریب احمدیوں کے دل و دماغ اور عادات میں اتار دیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موت کا فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے, پہلے ہونا چاہیے. یہ اصول کی بات میں بتا رہا ہوں. یہ حکم و عدل نے جو اپنی سنت اور پیروی ظاہر کی اپنے دعویٰ مسیح موت کے بعد, میں اس کے مطابق آپ کو بلا رہا ہوں. آپ لوگوں کو آپ تماشے کر رہے ہیں میرے ساتھ. سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا, ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا, ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے. اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے, یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے, تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ میں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موت سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا. اور اس طرح آموں کے آم اور گٹھلیوں کے دام کے محاورے کے مطابق آپ کے 10 ملین پاؤنڈز یا ڈالرز یا یورو بھی بچ جائیں گے. کیوں نہیں ادھر آتے, آپ اپنی رقمیں بچائیں. بصورت دیگر, اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موت جھوٹا ثابت ہو گیا, تو پھر اس کے بعد آپ خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے جو سوال بھی, یعنی معقول جو سوال بھی خاکسار سے پوچھنا چاہیں, تو یہ آپ کا حق ہوگا, اور خاکسار اپنے دعویٰ کا نہ صرف دفاع کرے گا بلکہ اسے سچا بھی ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھائے گا. لیکن پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ ہے یا جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے ان کے متعلق, اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس وقت آپ بے شک میری طرح اپنے سوال کے ساتھ, اس وقت یعنی بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موت کی فیصلہ ہونے کے بعد جب جھوٹا ثابت ہو جائے گا, جب میرے متعلق آپ سوال کریں گے, اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ بے شک میری طرح اپنے سوال کے ساتھ 10 ملین پاؤنڈز کا انعام مقرر کر لینا. ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے نا, کہ پہلے اپنے خود ساختہ مسلم موت کو ثابت کریں سچا. وہ سچا ثابت ہوئے تو ہماری تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی. کوئی ضرورت نہیں سوالوں کی, یہاں تک یہ ڈوڈیاں بجا رہے ہو, اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی, کام ہی ختم ہو جائے گا. ہاں, اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد پھر میرے پر سوال ہوں گے آپ کے, اور پھر اپنے سوالوں کے ساتھ 10 ملین پاؤنڈز کا انعام بھی مقرر کر لینا. لیکن حیات مسیح کے عقیدے کی طرح پہلے ہم نے اس دعویٰ مسلم موت کا فیصلہ کرنا ہے جو خاکسار سے پہلے 28 جنوری 1944 کو قادیان میں ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, خاکسار آپ سے اور آپ کے توسط سے جماعت احمدیہ قبرستان یا بلائے قادیان کے آگے ایک نہایت ہی معقول اور مثبت طریقہ کار پیش کر رہا ہے. یہ وہ طریقہ کار یا سنت یا رویہ ہے جو کہ ہمارے سب کے آقا, یعنی ہم سب احمدیوں کے آقا اور حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 میں اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے اختیار کیا تھا. آج میں بھی وہی اختیار کر رہا ہوں. وہ اس طرح میں ان کا بیان بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں,
مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدمہ رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ سنیے ڈاکٹر یحییٰ صاحب، حضور فرماتے ہیں پس کچھ ضرور نہیں میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ آپ میرے متعلق کیا سوال کرتے پھر رہے ہیں؟ پہلے بشیر الدین محمود کے دعوے کا فیصلہ کر لیں۔ میرا صاحب نے یہی کیا تھا اور میں بھی کہہ رہا ہوں اسی طرح ہونا چاہیے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسی میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ آج خاکسار کا بھی سامعین کرام اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب سارے، یہ میری بھی یہی آپ سے کہنا ہے اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے، اور میں بھی اس طرح چاہتا ہوں کہ الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے اس طرح ہم فیصلہ کر لیں۔ جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں آپ سے کہوں گا کہ ادھر ادھر بھاگتے نہ آپ پھریں۔ آپ نے بڑا اچھا کام شروع کر دیا، ایک لحاظ سے تو 10-15 سال پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا، تاکہ اب ہمارے جو آپ ٹو دا پوائنٹ اگر رہیں گے، دلیل سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو کام کر رہے ہیں ایک لحاظ سے بڑا اچھا ثابت ہوگا احمدیوں کے لیے، کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ گل کی ہے اصل بچ رڑا کی ہے، یہ سڑنا ہو کی ہے 100 سال میں۔ تو میں آپ سے کہوں گا ادھر ادھر کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ کم ٹو دا پوائنٹ پر رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مرشد اور خود سختہ مسلم موت کا جو دعویٰ تھا اس کو سچا ثابت کر کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مفتری ثابت ہونے سے بچائیے۔ آپ کا یہ کام ہونا چاہیے۔ جہاں تک خاکسار کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح مسلم موعود ہونے کا سوال ہے، تو اس کے حوالے سے پچھ پرتیت تو مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موعود کے فیصلہ کے ہونے کے بعد ہوگی۔ سمجھ گیا نا میری بات کو؟ میں کوئی پشتو میں بات نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں آتی، ہو سکتا آپ پشتو جانتے ہوں، لیکن میں اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ جہاں تک خاکسار کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود ہونے کا سوال ہے، تو اس کے حوالے سے پچھ پرتیت تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کے فیصلہ ہونے کے بعد ہوگی۔ اے میرے محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب، جہل کی راہ سے باہر نکل کے دیکھ مجھے، جہل کی راہ سے باہر نکل کے دیکھ مجھے، میں مہر تابہ ہوں، آنکھوں کو مل کے دیکھ مجھے، جہالتوں کے تو آسیب کا ہے سحر زدہ، جہالتوں کے تو آسیب کا ہے سحر زدہ، کبھی اثر سے تو اس کے نکل کے دیکھ مجھے۔ اب سامعین کرام، خاکسار چند اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ کسی شاعر نے اپنے ان اشعار میں خاکسار کی موجودہ حالت اور آپ ایسے زندہ درگو لوگوں کا کیا خوب ذکر کیا ہے، سنیے اور سر دھنیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میری حالت اس وقت اس طرح ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں، کہ جیسا کوئی انسان قبرستان میں اذان دیتا پھر رہا ہو کہ کوئی اٹھے اور میرے ساتھ مل کر ہم نماز پڑھیں۔ اب قبرستان میں جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں وہ کیسے اٹھے، اذان سن کر کیسے اٹھ کھڑے؟ میری حالت ایسی ہی ہے۔ جماعت احمدیہ قبرستان کی یہ حالت مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے خود بنائی ہے۔ احمدیوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے، ایسا ذہنی تربیت کی، ذہنی برین واشنگ ان کو کی، کوئی مرے ہوئے لوگ ہیں بیچارے۔ اب بندہ آنے والا کیا کرے؟ یہ جو شاعر جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اس شاعر نے بھی بڑی خوبصورت اسی حالت کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ سب سامنے کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں، کبھی کبھی مجھے طوفان دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی مجھے طوفان دکھائی دیتے ہیں، یہ لوگ جتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں، انہیں قریب سے دیکھیں تو آپ ڈر جائیں۔ شاعر کہتا ہے انہیں قریب، آج جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگوں کو بھی یہی حال ہے، مردے ہیں نا، ایک مردے لاشیں چلتی پھر یہ لاشیں ہیں بیچارے، انہیں قریب سے دیکھیں تو آپ ڈر جائیں،
جو لوگ دور سے انسان دکھائی دیتے ہیں جبکہ انسانوں کی طرح چل پھر رہے ہیں جبکہ ہیں مردے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. اور پھر میں کہوں گا کہ سامعین کو کہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر یحییٰ نے یہ تماشبینیاں کی ہیں، ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں کہ اس کے ریکارڈ لگاتا پھر رہا ہے، میں نے آپ لوگوں کو سب حقیقت بتا دی ہے اور تسلی آپ لوگوں کی کر دی ہے کہ یہ کیا ہے. ہوتا ہی ایسے ہے. میں نے حوالے دیے ہیں مرزا غلام صاحب کی. اسی طرح ہوتا ہے، وہ بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور جبرائیل صاحب کے یہ کام ہوتے ہیں. اور یہ پورا زمین فرشتہ ہے، ہوائیں فرشتے ہیں، دیواریں فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیغام انہی کے ذریعے سے اپنے اللہ تعالیٰ چنندہ بندوں کو تک پہنچاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یحییٰ نے جو ملزم اس عاجز پر الزام لگایا یہی جماعت پر کہ یہ موضوع بدل لیتے ہیں، میں نے ثابت کر دیا آپ لوگوں کے آگے کہ جناب اس بندے نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک سوال اس کے آگے رکھا. اس شخص نے قوالیاں لگانی شروع کرتی. اس کے 22 ستمبر اور 24 ستمبر کی جو ویڈیو ہیں وہ پڑھیں، دیکھیں، سنیں کیا کرتا پھر رہا ہے. موضوع بدل لیا، الزام ہم پر لگاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے میرے سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا. ہاں، 26 ستمبر کی اس نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور یہ اس کی جو ویڈیو ہے 22 اگست کی ہے. میں ڈاکٹر یحییٰ کو کہتا ہوں کہ ابھی میں تو اپنا پہلی جو آپ کی ویڈیو ہے 13 اگست کی اس کی میں جواب دیتا پھر رہا ہوں. میں 22 اگست کی طرف بھی آؤں گا، ساری ویڈیوز کی طرف آؤں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلے ویڈیو جو پہلے آپ نے 13 اگست کو جاری کی تھی اس میں آپ نے 2 سوال کیے تھے. میرے عزیزم عبد القدیر صاحب جو پیروکار ہیں اس کے کیے تھے کہ ایک یہ کہ جمبا صاحب کی تجدید جمبا صاحب نے کیا کی ہے. میں اسی کے سوالوں کے جواب اب دے رہا ہوں. اور دوسرا سوال کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ اجتہادی غلطی کی، یہ کی، فلاں کی، فلاں. اس قسم کے آپ نے 2 سوال اٹھائے ہوئے ہیں اعتراض اس عاجز کے متعلق. میں تو ان کے ابھی سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ تیزیاں نہ دکھائیں، اطمینان کریں. انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کی 13 اگست کی ویڈیو کے سوالوں کے جواب دے دوں گا اس کے بعد آپ کی 22 اگست کی ویڈیو ہے جو ابھی ساری ہیں 1 بائی 1 انشاءاللہ میرا تو کام ہے یہ سب کے جواب دوں گا اور انشاءاللہ آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. اور اس تک جاتی جاتی مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے جو اسیر بھائی ہیں ان میں جو زندہ لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، سلیم الفطرت لوگ جو ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے کہ سانہ جماعتی احمدیہ قبرستان ہویا کی اور اسی کی کر بیٹھے ہیں، اسی کدھر پہنچ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب پر رحم فرمائے اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم بآخرم بظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.